السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے۔ پچھلے 3 دن سے آپ واقعہ کربلا کو ترتیب کے ساتھ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج 4 مجلس ہے۔ اس مجلس میں حضرت امام اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شہادت آپ کے سامنے پیش کرنے کی جرات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر وقت ساتھ دیا تو حضرت عون اور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی شہادت کا بھی تذکرہ آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ کچھ سماعت کرنے سے پہلے 3 دن کا مرحلہ بیان کرنا میرے لیے آسان تھا، لیکن آج کا تذکرہ ایسا ہے کہ دل اور کلیجے کو دہلا دیتا ہے۔ شاید کہ میں واقعے کی نگاری پوری طرح سے حق گوئی کے ساتھ نہ کر سکوں، کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر، یا اہل بیت کا تذکرہ کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ بھی شہادت کا تذکرہ کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن آنے والی نسلوں کو ایک سبق دینا ہے، ایک تعلیم سے نوازنا ہے، تاکہ اسلام کی اس عظیم قربانی کو وہ یاد رکھ سکیں اور آنے والی نسلوں کو بھی قربانیوں کا ایک جذبہ اجاگر کر سکوں انشاءاللہ العزیز۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے شبیر نے پینا ہی نہیں چاہا پانی، میرے شبیر نے پینا ہی نہیں چاہا پانی، ورنہ دریا سے خود اٹھ کے چلا آتا پانی، ورنہ دریا سے خود اٹھ کے چلا آتا پانی۔ مرتبہ ان کا نہ پہچان سکے یزید و شمر، مرتبہ ان کا نہ پہچان سکے یزید و شمر، ورنہ بھرتے یہی لوگ شبیر کے گھر کا پانی، ورنہ بھرتے یہی لوگ شبیر کے گھر کا پانی۔ شیر حیدر کے مقابل میں یزید آیا ہی نہیں، شیر حیدر کے مقابل میں یزید آیا ہی نہیں۔ سب نے یہ دیکھ لیا کس میں ہے کتنا پانی، سب نے یہ دیکھ لیا کس میں ہے کتنا پانی۔ احتیاطاً رکھا اصغر کو ہاتھوں میں حسین، احتیاطاً رکھا اصغر کو ہاتھوں میں حسین، ایڑیاں یہ بھی رگڑتے تو نکلتا پانی، ایڑیاں یہ بھی رگڑتے تو نکلتا پانی۔ کیسے سمجھوں کہ وہ کربل میں تھے بھوکے پیاسے، کیسے سمجھوں کہ وہ کربل میں تھے بھوکے پیاسے، میرے گھر دانا انہی کا ہے انہی کا پانی۔ یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں حسین، یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں حسین، زمانہ سویا تھا جگا کر سوئے ہیں حسین، زمانہ سویا تھا جگا کر سوئے ہیں حسین۔ بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر، بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر، زمین پہ عرش معلیٰ بچھا کر سوئے ہیں، زمین پر عرش معلیٰ بچھا کر سوئے ہیں۔ یہ کربلا ہے دبے پاؤں مشکلوں گزرو، یہ کربلا ہے دبے پاؤں مشکلوں گزرو، وگرنہ شیر یہاں مرتضیٰ کے سوئے ہیں۔ تیسرے دن آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ پورے جانثاران حسین، ناصران حسین شہادت کا جام نوش فرما چکے تھے۔ اب باری آتی ہے بنی ہاشم کے قبیلے کے خاندان کی، کس طرح انہوں نے قربانیاں پیش کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا آخری وقت تک، آخری سانسوں تک ساتھ دیا، وہ تذکرہ کرتا ہوں۔ بالخصوص آج کا تذکرہ شبیہ رسول سرکار امام حسین علیہ السلام کے فرزند اکبر حضرت اکبر علی کی شہادت کا فلسفہ اور واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ غور سے سماعت فرمائیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ سنائیں، تاکہ ہمارے کلیجوں میں، ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی کا نور منور و معجل ہو جائے۔ الغرض میمنہ ٹوٹ چکا تھا، میسرہ پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی،
پیاس کی شدت بڑھ رہی تھی، نقاہت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ امام حسین اپنے انصار کو کھو چکنے کے بعد کبھی علی اکبر کی طرف دیکھتے، کبھی بیمار سید ساجد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے۔ خیال آتا اور ہر طرف نظر ڈالتے، اپنی بے کسی، مجبوری اور مظلومیت کا خیال کرتے۔ اسی عالم میں تھوڑی دیر گزر گئی، دشمنوں کی ہمتیں بڑھ رہی تھیں، وہ قیام حسینی کے قریب ہوتے جا رہے تھے، اس لیے ان کا مقابلہ کرنا اشد ضروری تھا۔ امام حسین کے لیے اس وقت بھی جان بچانے کا موقع تھا، چاہتے تو اپنی جان کو بچاتے تھے، لیکن اپنے نانا کی شریعت پر آنچ آنے نہیں دیا، یزید کی فاسق کی بیعت کو قبول کرنا گوارا نہیں کیا، اسی لیے ڈٹے رہے میدان کربلا میں، اور قربانیوں کو ایک بعد قربانیوں کو راہ خدا میں اسلام کی خاطر پیش کرتے رہے۔ اب اسلام کے تحفظ کے لیے بنی ہاشم کے نونہالوں اور آل رسول کی قربانیاں دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اچانک قیام حسینی میں آہوازاری کا شور ہوا اور حضرت علی اکبر اذن جہاد یعنی جہاد کی لیے سرکار امام حسین سے اجازت طلب کر رہے تھے۔ حاصل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 18 برس کا یہ سن و سیرت میں رسول کا نمونہ، ام لیلہ کی آنکھوں کا نور، اپنی پھپھو کی آرزوؤں کا مرکز، اور سرکار امام حسین علیہ السلام کی بازوؤں کی طاقت۔ کوئی اور باپ ہوتا تو اس یقین کے ساتھ اس کا بیٹا جنگ کرنے کے بعد واپس نہیں آئے گا، ہرگز جنگ کی اجازت نہ دیتا۔ کوئی اور ماں ہوتی تو بیٹے کے دامن کو پکڑ لیتی اور میدان کی طرف کسی حال میں بھی جانے کی اجازت نہ دیتی، مگر قربان جائیے حسین اور ان کے اہلیہ ام لیلہ پر کہ اللہ تعالیٰ ایسے والدین سب بچوں کو نصیب فرمائے۔ سرکار امام حسین اور حضرت ام لیلہ جیسی ماں نے شفقت و ممتا کی جوش کو ایمان کی چٹانوں سے کچل دیا۔ حضرت علی اکبر کو اب جہاد میں جانے کا، میدان جنگ میں جانے کا اجازت دے دی، اور بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھا کر سرکار امام حسین دعا فرما رہے ہیں، اے خدا تو گواہ رہنا، اے مولا تو گواہ رہنا، اے رب العظیم، اے رب اللہ تو گواہ رہنا، ان لوگوں کے ظلم و ستم اتنے بڑھ گئے ہیں، اے پروردگار ان کے ظلم و ستم زیدیوں کے اتنے بڑھ گئے ہیں۔ وہ سورہ اس نوجوان کو میں بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت و گفتار میں تیرے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ رکھتا ہے۔ میرے معبود، جب بھی مجھے ضرورت پڑتی کہ میں اپنے نانا جان کی زیارت کر سکوں تو اس وقت میں حضرت علی اکبر کو بلا لیتا اور ان کے چہرے کو تکتا رکھتا، ان کا چہرہ تکنا رسول خدا کا چہرہ تکنا ایک ہی ہوتا تھا۔ تو لہٰذا اے اللہ تو میری لاج رکھ لے، مولا میرے ایسے عظیم فرزند حضرت علی اکبر کو میدان جہاد میں بھیج رہا ہوں، مولا تو ان کی ہمت افزائی کرنا اور شہادت کے جام سے انہیں سرفراز فرما دینا۔ سرکار امام حسین سے اجازت لینے کے بعد حضرت علی اکبر خیمے کے اندر آئے اور اپنی مادر گرامی ام لیلہ کو اذن جہاد ملنے کی اطلاع دے دی۔ لاکھ صبر و ضبط کے باوجود ممتا کا کلیجہ دہل اٹھا اور چاہنے والی پھوپھی جناب زینب کے دل پر چوٹ لگی۔ علی اکبر نے فرض و محبت کی کشمکش میں خیمے سے نکلنا چاہا، ماں نے دامن تھام لیا، زینب نے راستہ روک لیا۔ بالآخر خیمے سے باہر آئے اور امام کے دیے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا، ابا جان میرا آخری سلام قبول فرما لیجئے، اے میرے بابا میرا آخری سلام قبول فرما لیجئے۔ نانا سے تو جدائی ہو چکی تھی، لیکن آپ سے بھی اب جدا ہو رہا ہوں، میری زندگی کا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ سرکار امام حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر کہا، جاؤ علی اکبر میں نے تمہیں اللہ کو سونپا، جاؤ علی اکبر میں نے تمہیں خدا کو سونپا۔ علی اکبر نے میدان کی طرف رخ کر کے گھوڑا بڑھا دیا اور لشکر کے قریب پہنچ کر گھوڑا روک کر رجز خوانی شروع کر دی اور کہا، میں علی اکبر ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں، میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میری دادی ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہم بخدا سب سے زیادہ رسول کے وارث ہیں۔
علی اکبر رزق پڑھتے جاتے اور شمشیر زنی کرتے جاتے تھے. کسی کا سر تن سے جدا کر دیا، کسی کے ہاتھوں کو قلم کر دیا، کسی کے سینے پر وار کیا. صفیں کے صفیں الٹتے پلٹتے رہ گئے، یہاں تک کہ دشمن مقابل کثرت متوقلین کی وجہ سے چیخ اٹھے. لیلا کے اس لال نے ہر طرف لاشوں کے انبار لگا دیے اور دشمنوں کے پاؤں اکھڑتے ہوئے نظر آئے. علی اکبر خود بھی کئی زخم کھا چکے تھے اور سخت زخمی ہو چکے تھے. اسی اثنا میں نعمان عبدی قریب آ گیا اور اس نے کہا اگر اس نوجوان نے پھر حملہ کیا اور میرے قریب سے گزرا تو میں ضرور اس کے باپ کو غم میں مبتلا کر دوں گا. منقذ کی یہ خواہش اس وقت پوری ہو گئی. علی اکبر نے حملہ کیا اور منقذ نے دھوکے سے علی اکبر کی پشت پر نیزہ لگایا جو سینے سے پار ہو گیا. اللہ اکبر. آج ہمارے ہاتھوں میں جسم میں ایک سوئی ایک کانٹا چھپ جاتا ہو تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں. یاد کیجیے وہ 18 سال کے نوجوان سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صورت میں رسول کا نمونہ تھے. اب پیٹھ سے خنجر نکلا، سینے کے پار کر گیا تو کتنا درد ہو گیا ہوگا. ایسے درد و الم کے عالم میں سرکار علی اکبر اپنے ابو جان کو آواز دیتے ہیں ابا میری خبر لیجئے، ابا جان میری خبر لیجئے. امام حسین نے آواز سن کر مضطرب ہو گئے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. علی اکبر کی آواز کی طرف دوڑے، قدم لڑکھڑا رہے تھے، راستہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا. یہ ہوتا ایسا ہے جب بھی ہمارا کوئی قریبی دنیا سے گزر جائے اور ہمیں اس کی اطلاع مل جائے تو ہم پر ایک غش طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے. حضرت علی اکبر کی وہ صدائیں میدان جنگ سے مدد کے لیے جو اٹھ رہی تھیں اب سرکار امام حسین کو چکر سا آنے لگا اور غش کھا کر لڑکھڑانے لگے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. اور اسی اثنا میں آواز دیتے رہے علی اکبر میرے فرزند پھر سے آواز دو تاکہ میں تمہاری آواز کا تعاقب کرتے ہوئے تم تک پہنچ سکوں اور تمہاری مدد کر سکوں. اے میرے نور نظر، تمہاری جدائی سے میرے آنکھوں کی بینائی میں فرق آ گیا ہے. بیٹا جواب دو تم کہاں ہو. سرکار امام حسین یہ ہزار دشواری کڑیل نوجوان کی لاش پر پہنچے اور بیٹے کو خون میں لتڑا ہوا پایا. شفقت بدری نے جوش مارا اور بے تاب ہو کر فرمایا اے بیٹے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، اے بیٹے یہ کیا حالت بنائے رکھی ہے. بابا میں راحت میں ہوں. ابھی جد امجد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آب کوثر کا جام سے مجھے سیراب کر چکے ہیں. یہ کہہ کر علی اکبر نے آخری سانسوں کو لیا اور شہادت کا جام نوش فرما لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یہ حال دیکھ کر سرکار امام حسین علیہ السلام زار رونے لگے اور فرمایا اے بیٹا خاک ہے اس دنیا پر اور زندگی پر. باپ کے سامنے کڑیل جوان بیٹا موت کی آغوش میں چلا جائے اور ضعیف باپ زندہ رہے. بیٹا تم نے تو رنج و غم سے تو راحت حاصل کر لی مگر اس ضعیف کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑے چلے جا رہے ہو. علی اکبر کی شہادت کا امام حسین پر بڑا گہرا اثر ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے فنا کرے خدا اس جماعت کو جس نے تجھے قتل کیا ہے. اے میرے فرزند کتنی جرتیں بڑھ گئی ان لوگوں کی. خدا اور رسول کے بعد اس کے بعد امام حسین نوجوانوں نے بنی ہاشم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اٹھاؤ اپنے جوان کی لاش. سب نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر اس خیمے کی طرف آگے لا کر رکھ دیا جو مرکز سپاہ کی حیثیت رکھتا تھا اور جس کے آگے جنگ ہو رہی تھی. امام حسین علی اکبر کی لاش کو رکھوانے کے بعد اپنے خیمے کے اندر چلے گئے تو آپ کی معصوم لڑکی نے دریافت کیا بابا آپ کیوں رو رہے ہو. چھوٹی سی بی بی سکینہ اپنے باپ کو نڈھال دیکھ کر مغموم دیکھ کر لڑکھڑاتے دیکھ کر اشکوں کے انبار اپنے آنکھوں سے آتے دیکھ کر کہتی ہے بابا آپ کیوں رو رہے ہو، میرے بھائی علی اکبر کہاں ہے. امام حسین نے فرمایا بیٹی اب تمہارے بھائی کبھی واپس نہیں آئیں گے، اب تمہارے بھائی کبھی واپس نہیں آئیں گے. علی اکبر کو دشمنوں نے شہادت کا جام نوش فرما دیا ہے. سکینہ یہ سننا تھا کہ سکینہ مضطرب ہو کر خیمے کے باہر نکل آئی اور علی اکبر کی لاش کی طرف بڑھی اور امام حسین نے سینے بازو تھام لیا اور فرمایا بیٹی صبر کرو. سکینہ نے جواب دیا ابا جان
کیوں کر صبر کروں؟ وہ بہن جس کا جوان بھائی مر جائے، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا ہے۔ اے میرے ابا جان، اب آپ ہی دلاسا دیجئے، اب علی اکبر کی مثال کہاں لائیں گے؟ اب پڑھنا نام کو دیکھنا ہو تو کس کے چہرے کو دیکھوں؟ آپ جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنا ہوتا تو پھر آپ کس کو طلب کر کے دیکھتے؟ اے ابا جان، یہ وہ سانحہ ہے، فاطمی چمن کا ایک لال سپرد خاک ہو گیا ہے، شہادت کا جام نوش فرما لیا ہے۔ سیدانی بیویوں کی چیخ و پکار اٹھ گئی، سب نے کلیجوں کو تھام لیا۔ پھر اس کے بعد کا ماجرا کیا ہوا انشاءاللہ اس کو بھی آپ کو سناؤں گا۔ اب ادھر تو امام حسین اس تلاطم میں مبتلا تھے اور سکینہ کو صبر کی تلقین کر رہے تھے، ادھر علی اکبر شہادت سے خیمے میں برپا ہونے والے کوہرام سے متاثر ہو کر ایک کمسن بچہ خیمے سے باہر آ گیا۔ عمر بن سوی صدافی نے فرزند مسلم عبداللہ کو تیر مارا۔ بچے نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ دیا، تیر ہاتھ کو چیرتے ہوئے پیشانی سے پیوست ہو گیا اور پیشانی کو تیر دیا۔ تیر نے اس پیشے پھر دوسرا تیر آیا جو سینے پر پڑا اور بچے نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک شخص نے بڑھ کر عون ابن عبداللہ کو قتل کر ڈالا اور دوسرے نے عبداللہ بن عقیل کی جان لے لی۔ عبداللہ بن مسلم کے قتل کے بعد اولاد ابی طالب نے دشمن پر ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ امام نے ان کا دل بڑھانے کے لیے فرمایا، ہاں میرے چچا کے فرزندوں، موت کے مرحلے کو سر کرو۔ ان میں سے محمد بن مسلم شہید ہو گئے۔ اب جعفر بن عقیل مقابلے پر جمے ہوئے تھے اور رزق پڑھ رہے تھے۔ میں مکے کا واسی ہوں، ابو طالب کے خاندان کا چراغ ہوں، ہاشم کی نسل ہوں۔ میرا تعلق یقیناً ہم تمام قبائل کے سردار ہیں اور حسین تم پر پاکیزہ انسانوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ جعفر بن عقیل کو عبداللہ بن عروہ خشی نے تیر مارا اور بشیر بن قوت ہمدانی کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ اس کے بعد بنی ہاشم کے نونہالوں میں عبد الرحمن بن عقیل، محمد بن ابی سعید بن عقیل بھی درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔